بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا جی آج ہم لوگ جماعت دہن کی مطالعہ پاکستان پڑھیں گے، جس میں ہمارا باب نمبر 6 ہے تاریخ پاکستان 2۔ اس میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے 1977 سے 1988 کے دوران پاکستان میں نفاذ اسلام کے اہم پہلو۔ اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے ہمارے پاس شرعی عدالتوں کا قیام ہے کہ شرعی عدالتوں کا قیام کیا گیا۔ اس کے بعد شرعی حدود کا نفاذ کیا گیا، جس میں جتنی بھی جرائم ہوں گے ان کو شرعی حدود کے مطابق سزائیں دی جائیں گی۔ زکوٰۃ و عشر کا نظام انٹروڈیوس کروایا گیا۔ سود کے خاتمے کے بارے میں ہم لوگوں نے اس میں پڑھا تھا کہ 1 جولائی 1984 سے تمام سیونگ اکاؤنٹس کو PLS کھاتوں میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا تھا۔ اسکول، کالجز اور سرکاری دفاتر میں نماز ظہر کا جو ہے وہ اہتمام کروایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ احترام رمضان آرڈیننس جاری کیا گیا تھا، جس کے تحت جو اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کو 3 ماہ کی قید اور 500 روپے جرمانہ کی سزا دی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ اس میں ہے دینی مدارس کا قیام عمل میں آیا اور ان اداروں کی اسناد کو MA کے برابر درجہ دے دیا گیا تھا۔ عربی کی تعلیم لازمی قرار دی گئی تھی۔ نمبر 10 پہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا۔ شریعت فیکلٹی کا قیام عمل میں آیا، جس کے تحت قرآن مجید اور سنت نبوی فقہ پر مبنی قانون کی تدریس کا بھی بندوبست کیا جائے گا۔ نیکسٹ بیٹا جی اس میں ہے پاکستان بطور ایٹمی طاقت۔ تو پاکستان میں 1992 میں کراچی میں پاکستان کا پہلا ایٹمی بجلی گھر بنایا گیا تھا، جو کہ پاکستان کی ضروریات کو تو پورا نہیں کر رہا۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی صنعتوں کی ترقی کے لیے مزید ایٹمی توانائی کا حصول بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن جب بھارت نے 1974 میں راجستھان کے صحرا میں پہلا ایٹمی دھماکہ کیا تو وہ ایٹمی طاقت رکھنے والا پہلا ملک بن گیا۔ اس کے بعد ہمارے ملک کے حکمرانوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ ہمیں بھی اپنے ملک کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے کام شروع کرنا چاہیے، اور اس پر کام شروع کر دیا گیا۔ نیکسٹ جو ہے 1998 میں بھارت میں بھارتیہ جنتا پارٹی برسر اقتدار آئی تو اس نے بھارت کی برتری کا سکہ جمانے کے لیے 11 مئی 1998 کو پوکھران میں 5 ایٹمی دھماکے کر کے خطے میں اپنی ایٹمی برتری قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے جواب میں پاکستان نے بھی اپنی کوششیں شروع کر دی، لیکن امریکہ کے صدر جو تھے اس وقت بل کلنٹن تھے، انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کو بھارتی جارحیت کا جواب دینے سے منع کیا۔ لیکن 28 مئی 1998 کو بلوچستان کے چاغی پہاڑ میں بھارت کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں 7 دھماکے کیے گئے، اور ان دھماکوں کے ساتھ ہی پاکستان دنیا کا 7واں اور عالمی اسلام کا پہلا ایٹمی ملک بن گیا۔ 28 مئی کو یوم تکبیر کا نام دیا گیا، اور قوم ہر سال یہ دن پورے جوش و خروش کے ساتھ مناتی ہے۔ نیکسٹ اس میں ہے لوکل گورنمنٹ پلان 2000۔ اس کے تحت جو ہے وہ حکومت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا: یونین حکومت، تحصیل حکومت اور ضلعی حکومت۔ اس میں بیٹا جی ہم لوگوں نے یونین حکومت کے اراکین کے بارے میں پڑھا تھا اور ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ تحصیل حکومت کے اراکین کے بارے میں پڑھا اور ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں پڑھا۔ نیکسٹ ہم نے اس میں ضلعی حکومت کے اراکین اور ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک تھا انتخاب 2002 اور بحالی جمہوریت۔ اس میں جو ہے پہلی مرتبہ ہمارے ملک میں آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ لازمی قرار دیا گیا کہ اگر آپ انتخابات میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا گریجویٹ ہونا لازمی ہے۔ نیکسٹ اس میں ہے جنرل پرویز مشرف کے لامحدود اختیارات۔ تو فروری 2003 کو وفاقی حکومت نے لیگل فریم ورک آرڈر کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس کے باعث جو ہے صدر پرویز مشرف کو گورنروں، تینوں مسلح افواج کے سربراہوں، چیف الیکشن کمیشن اور چیئرمین فیڈرل پبلک کمیشن کی تقرری اور اسمبلیوں کی برطرفی سمیت لامحدود اختیارات دے دیے گئے تھے۔ نیکسٹ اس میں ہے LFO وجہ تنازع اور انتخابات 2008۔ LFO حکومت اور اپوزیشن کے درمیان متنازع بن گیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم جو تھے میر ظفر اللہ خان جمالی نے بھرپور کوشش کی کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ہے وہ تعاون کی راہ ہموار کر دی جائے۔ 1 جنوری 2004 کو قومی اسمبلی نے جنرل پرویز مشرف کو پھر سے صدر منتخب کر لیا۔ جنرل پرویز مشرف نے مسلم لیگ کاف کے ساتھ مل کر جنوری 2008 میں انتخابات کا اعلان صرف اس شرط پر کروایا کہ اس کو دوبارہ اگلے 5 سال کے لیے صدر منتخب کر لیا جائے۔
تو جنرل پرویز مشرف اگلے 5 سال کے لیے دوبارہ سے صدر منتخب ہو گئے. اس میں ان انتخابات میں مسلم لیگ کاف جو ہے وہ اکثریت حاصل نہ کر سکی، جس کی وجہ سے پیپل پارٹی کی حکومت آئی. اس کے بعد 2013 میں انتخابات کروائے گئے اور مسلم لیگ نون جو ہے اس کو اکثریت حاصل ہوئی، اور اس جماعت کے محمد نواز شریف نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا اور حکومت کو آگے چلایا. بیٹا جی یہی تھا آج کا ہمارا ٹاپک. اس کو آپ نے اچھے طریقے سے دوبارہ سے ریوائز کرنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اسٹے ہوم، سیف لائفس. شکریہ. اللہ حافظ.